السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیوں کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ عمر میرے ساتھ موجود ہیں۔ فوری طور پہ شروع کرتے ہیں۔ آج کیا خبریں ہیں عمر؟ یار خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو آپ نے سنا ہو JNU کے جو معاملات ہیں انڈیا کے اندر، جو شرجیل امام، آصف اقبال اور ظفورہ زرگر کو انڈین کورٹ نے جو ہے وہ ورڈکٹ دیا کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ تو ویسے آپ کو تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں اس حوالے سے، بتائیں کیا سین ہے؟ ویسے بھی JNU کافی خبروں میں رہتی ہے، پھر جامعہ ملیہ بھی کافی خبروں میں رہتی ہے، دونوں کیا شاید ہے؟ دلی میں ہیں۔ بالکل بالکل، یہ اس وقت ایک ہاٹ نیوز ہے انڈیا کے اندر، ہمسایہ ملک میں، اور میرے خیال میں کافی زبردست ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا کی جو مقامی عدالت ہے وہاں پر انہوں نے ان تمام افراد کو الزامات سے بری کر دیا، جس میں شرجیل امام، جیسا کہ آپ نے کہا، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں بیسیکلی وہاں پہ، اور اسی طرح ظفورہ زرگر جو ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، کشمیر سے طالبہ تھی۔ 2019 کے اندر جو جامعہ ملیہ کے اندر مختلف پروٹیسٹ ہوئے وہاں کے سٹیزن شپ ایکٹ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے مختلف حلقوں میں ایک احتجاج کی اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ تو یہ مسلمان طلبہ جو تھے انہوں نے وہاں پر احتجاج وغیرہ کیا، اور بعد میں شہر کے اندر کچھ واقعات ہوئے تو انڈین پولیس نے اصل ذمہ داروں کو تو نہیں پکڑا جو فسادات میں ملوث تھے، لیکن انہوں نے یہ بہانہ بنا کر ان طلبہ کو حراست میں لے لیا اور 3 سال جو ہے نا قید میں رکھا ہے ان لوگوں کو، اور ان کے اگینسٹ وہاں پر 3 مختلف قسم کی FIR درج کی گئیں اور مختلف الزامات عائد کرتے چلے گئے پولیس والے، حتیٰ کہ بریت کے فیصلے سے ایک دن پہلے بھی ایک چارج شیٹ ان کے خلاف جمع کروائی، اور اس کے اوپر کورٹ نے باقاعدہ سرنزش کی پولیس اہلکاروں کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ نے معصوم طلبہ کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، اور آپ ایک ہی الزام کو گھما پھرا کر کے ایک ہی الزام کے اگینسٹ مختلف FIR درج کر رہے ہیں، مختلف چارج شیٹیں درج کر رہے ہیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے، گواہان ایک ہی ہیں، اور کوئی نئی انفارمیشن آپ نہیں دے رہے، صرف ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ واقعی میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ویلکم کرنا چاہیے انڈیا کے اندر، اور جب سے مودی جی کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پہ اقلیتوں کے اوپر وہاں پر کافی قانون کا جو شکنجہ ہے وہ سخت ہے۔ تو آپ کے پاس مزید کوئی تفصیلات ہیں اس کی؟ تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا تھا ہمیشہ JNU میں کوئی بھی انڈیا کے اندر کوئی بھی ایشو آتا ہے، کوئی بھی ایسا کوئی چیز آتی ہے جو تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو کہیں اور احتجاج ہو یا نہ ہو، لائک یہ JNU میں احتجاج ضرور ہوتا ہے، اور لائک وہ ایک بہت مثبت احتجاج ہوتا ہے۔ جی پتہ نہیں لائک انڈیا میں رہنے والوں کے نزدیک مثبت ہے کہ نہیں، کم از کم انڈیا سے باہر تھوڑا مثبت لگتا ہے یار، کہ ایک وہ تاثر ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ ہے، اور وہ ایک ہر ایک کے ایکول رائٹس ہے، وہ شاید انڈیا کے میں رہنے والوں کے شاید اس طرح کے تاثرات نہ بنے ہوں، یا کم از کم باہر رہنے والوں کے تو اس طرح کے تاثرات نہیں ہیں ایٹ لیسٹ، بالکل، جو جو تشدد جامعات جو۔ ہوتی ہیں وہ کسی بھی جگہ پر وہاں پہ ایک ظاہری بات ہے سب سے باشعور طبقہ جو ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، طلبہ اور اساتذہ، پھر وہاں پہ پڑھے اور پڑھائے جانے والے جو مضامین ہیں ان کے اندر بھی حریت افکار، آزادی اظہار کے جو مضامین ہیں اور جو حوالہ جات ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور دنیا میں جہاں پر بھی ہم نے پولیٹیکل ریولوشنز دیکھے ہیں، انقلابات دیکھے ہیں، تو ان کی کہیں نہ کہیں ابتدائیں اور جڑیں یونیورسٹیز اور جامعات اور تعلیمی درسگاہوں میں نظر آتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو جامعہ ملیہ ہے، اسی طرح جو JNU ہے، تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں جو کافی پولیٹیکلی اویئر اور چارج نظر آتی ہیں۔ جب بھی انڈیا کے اندر کوئی خاص قانون پاس ہوتا ہے، کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، تو آپ کو JNU کے اندر سے کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی نظر آتی ہے۔ اور دوسری وجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ بہت ایکٹیو ہے۔ اس سے پہلے کنیا لال جو تھے وہاں کے مشہور ایک اسٹوڈنٹ رہنما تھے، انہوں نے بہت زیادہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، ایکٹیوسٹ تھے زبردست قسم کے، تو وہ بہت سی خبروں کا حصہ بنتے رہے، اور ہم نے دیکھا ہے شرجیل امام اور ظفورہ زرگر کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو ایک دفعہ پھر سے JNU اور جامعہ ملیہ خبروں میں تھے۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، آپ سے غور کریں کہ میں نے ایسے نہیں دیکھا کوئی جو معاشرے میں جو معاشرے کا نا لائک موثر طبقہ ہے، جس طرح کے جو اوپر والی ذاتیں ہیں ان کا کوئی بندہ آ کر JNU کے اندر آگے آ رہا ہو، بلکہ عمومی طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، یا جو لوور کاسٹ ہیں، جو ہندوؤں کے لوور کاسٹ ہیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے لوگ زیادہ آگے آ رہے ہیں یہاں پر۔ شاید یہ آپ نے کوئی اور جگہ پہ اپرچونٹی نہیں مل پا رہی، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ نے جو بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا، یعنی کہ یقیناً یہ JNU اور جامعہ ملیہ وغیرہ اس طرح کے ادارے یہ وہ جگہ ہیں
جہاں پر ایک ٹرو سیکولر ایٹماسفیئر طلبہ کو ملتا ہے اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی تعصب نہیں ہے اگینسٹ ایچ ادر کہ تم اقلیت ہو, تم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, تم نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہو, اور تمام لوگ جو ہیں ان کو یکساں مواقع ہیں اپنے جوہر دکھانے کے, اپنے ایکٹیویزم جو ہے اس کو فلورش کرنے کے, اور اپنی آواز جو ہے آزادی اظہار کو پریکٹس کرنے کے. یعنی جو آپ سمجھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنے کا حوصلہ ان اداروں میں ملتا ہے, اور طلبہ کے اندر سے ان کو بغیر تعصب مذہب, نسل, رنگ, زبان کے سپورٹ ملتی ہے, جو کہ سب سے اچھی بات ہے. اور یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا کہ واقعی میں معاشرے کے اندر شاید اوور آل سوسائٹی میں انڈیا میں گھٹن اور جبر اتنا زیادہ ہو گیا ہے پولیٹیکل کہ اب ان کو صرف یہ تعلیمی ادارے ہی ملتے ہیں جہاں پر ایک نیوٹرل انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے جس میں وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی بات وہ دلی کے اندر کھڑے ہو کے کر رہے ہوں گے یا کسی اور شہر میں انڈیا کے کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہو سکتا ہے وہاں پر جو دیگر طبقات ہیں وہ ان کو یہ بات نہ کرنے دیں, کوئی ہجوم ان پر حملہ آور ہو جائے, کوئی دیگر سیاسی جماعت ہے وہ ان کے اوپر کسی قسم کا ایلیگیشن لگا کر ان کو غدار کا لقب دے دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ ان جامعات میں طلبہ کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں متبادل قیادت نظر آتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں حقیقی قیادت ہے. اور انسان اپنی سرشت میں, انسان اپنی اصل میں متعصب نہیں ہوتا, اس کو اس مذہب سے فرق نہیں پڑتا, سب سے پہلے انسانیت ہوتی ہے اور پھر اس کے انسانی حقوق ہوتے ہیں جو کہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور یہی جو جج ہیں کورٹ کے انڈیا میں, انہوں نے اس چیز کو ایمفیسائز کیا ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور جو پروٹیسٹ ہے بیسیکلی جو احتجاج ہے وہ آزادی اظہار رائے کی ایک توسیع ہے یا ایکسٹینشن ہے. تو اس کو اسی ضمن میں لینا چاہیے, نہ کہ آپ اس کو استعمال کریں کسی مخصوص طبقے یا اقلیت یا مذہب کو سپریس کرنے کے, کچلنے کے. اچھا, یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو جامعہ ملیہ اور جے این یو کے حوالے سے ہمارے سامنے. اگر انڈیا کو اوور آل پولیٹیکل ہم ایٹماسفیئر دیکھیں, مودی جی کے سرکار آنے کے بعد سے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر, اقلیتوں کے اوپر, دیگر جو نچلی طبقات کے ہندو کاسٹ ہیں, لو کاسٹ ہیں, ان کے اوپر زمین کافی تنگ ہو گئی ہے. یعنی ان کو مختلف جگہوں سے پریشر ہے, پولیٹیکلی ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, اسی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ان پر شدید دباؤ ہے. اور اس کی ریفلیکشن ہم میڈیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں. یعنی میڈیا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ نیوٹرل یا سیکولر امیج دکھانے کے, وہ یک طرفہ امیج دکھا رہا ہے جو کہ ایک انتہا پسندانہ امیج ہے جو کہ گورنمنٹ سپورٹڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں ان کی خبریں میڈیا میں نہیں آتی, اور جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا تھا میڈیا کے اندر, جو کہ بہرحال قابل افسوس چیز ہے. اچھا, اسی جو طرح بات کی نا آپ نے, ایک بات جو یہ کاسٹ والی بات ہے کہ لوور کاسٹ, اور وہ آئی تھنک یہ ایک بہت جو ہے نا وہ عجیب سا معاملہ ہے انڈیا کے اندر, اور لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ لوور کاسٹ پہ کوئی جو ہے نا ان کے حق میں کوئی بات کر سکے. ایون کہ آر ایس ایس جو کہ بہت لائک جو لائک انتہائی رائٹ کی پارٹی سمجھی جاتی ہے اور لائک پرو جو ہے وہ ہندو پارٹی سمجھی جاتی ہے, اس کے بھی سربراہ نے جو موہن بھاگوت ہیں, انہوں نے اس طرح کو بیان دیا تھا کہ یار کہ کاسٹ وغیرہ جو ہے وہ ان کو حق میں بات کی, تو اس کے خلاف لوگ بات کریں. یعنی ایک مزاج بن گیا کہ یار کہ جو ان لوور کاسٹ یا دوسرے مذاہب کی بات کرے گا تو وہ لائک اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, اس کو ٹارگیٹ کر کے نا اس کو مسئلہ پیدا کرنا ہے. سیم گوز فار لائک جی. اب پچھلے لاسٹ ٹائم ایک عیسائی پادری تھا, کوئی لائک اس کو بولنے کا مرض تھا, اس کے ساتھ سیم یہی کیس ہوا کہ آپ نے اس پہ تشدد کیا اور اس کو معاملہ کیا. پھر شاہین باغ کے واقعات دیکھ لیں, پھر ابھی لاسٹ ٹائم شاید آپ اسی کی بات کرنے لگے ہوں, لاسٹ ٹائم جو کچھ کرکٹرز ایک جگہ پر گئے, ایک ہوٹل میں داخل ہوئے, حالانکہ لائک سارے کرکٹرز تھے لیکن مسئلہ مسلم کرکٹرز پہ آیا کہ سب کو تلک لگا رہے تھے, اور کچھ جو ہے وہ نان مسلم کرکٹرز نے تلک لگانے سے انکار کر دیا, اور کچھ جو ہے 2 مسلم کرکٹرز نے تلک لگانے سے انکار کر دیا. لیکن جو نان مسلم کرکٹرز نے تلک لگانے سے انکار کیا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان نے تلک لگانے سے انکار کر دیا تو ایک بڑا شوشہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے بالکل. ہاں جی, نہیں دیکھیں اس طرح کی ٹینڈنسیز نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو بالکل ایلیمینیٹ کیا جائے یا آؤٹ آف کوشچن ہوتی ہیں یا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. انسان ہیں, ان کے اندر تعصبات بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بہرحال موجود ہوتی ہیں, ہر معاشرے, ہر سوسائٹی, ہر ملک کے اندر نظر آتی ہیں. پرابلم تب ہوتا ہے جب اسٹیٹ جو ہے وہ ایسے سینٹیمنٹس کو سپورٹ کرنے لگ جائے, ان بنیادوں پر سیاست کرنے لگ جائے, تو پھر معاشرے کے اندر نا تقسیم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ٹھیک ہے, ہر معاشرے میں لوگوں کے مذاہب ہیں, عقائد ہیں, ان کو پورا حق ہے اپنے مذہب اور عقیدے کا پرچار کرنے کا, اس پہ قائم رہنے کا, اور اس کے اندر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک اپنے اندر جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں, دوسروں کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں.
لیکن ایز لانگ ایز وہ ایک سرٹن لمٹ میں رہے نا تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی ایک انسان کی ذاتی رائے ہے, وہ اگر تنقید رکھتا ہے کسی چیز کے حوالے سے. لیکن جب اسٹیٹ اس میں انوالو ہو جاتی ہے جو ایک نیوٹرل اور ایک سیکولر اینٹی ہے انڈیا کے اندر ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو پھر وہاں پر معاشرہ بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے کہ آپ نے بتایا اس کے انسیڈنٹ, اس کے مظاہر ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں, سوسائٹی کے اندر نظر آتے ہیں. جو آپ نے ایک عیسائی پادری کا حوالہ دیا, اسی طرح جو مسلم کرکٹرز کا تلک لگانے کا واقعہ ہے اس کا حوالہ دیا, اور اوور آل جو ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شدت اور جذبات بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے, وائلنس کے واقعات نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں انڈین ریاست, انڈین ادارے, خاص طور پہ سپریم کورٹ آف انڈیا, ہائی کورٹس وغیرہ, اور سب سے اہم جو وہاں کی سرکار ہے, گورنمنٹ ہے, اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے, اور ایک اپنا جو ٹرو سیکولر تشخص ہے انڈیا کا اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے واقعات کا سردباب کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے ناظرین, ہم نے جو فوری جو نیوز تھی ہمارے سامنے شرجیل امام اور صفورہ زرگر کے حوالے سے, جامعہ ملیہ اور JNU کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.